دیکھیں ٹک ٹاک پہ پابندی لگی ہے. سیٹائر کی آپ نے بات کی, ٹک ٹاک کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب معروف صحافی, ان کا ٹویٹ میرے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں the PTA has blocked TikTok not because of immoral content but because TikTokers are poking fun of the great leader. سر ریاست مدینہ کا یہ تصور آپ کو کیسا لگا, جہاں زید بکر, حارث, نبیل جھکورا, شبیع الحسن سب ایک ساتھ ہیں, کسی کو انصاف ملنا ہے نہ ملے گا, اور اگر مل گیا تو وہ 2 رکعت نفل پڑھے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں. اسی وجہ سے جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں ان کے جو بھی اپنے اپنے پروگرام ہیں وہ ایک کامن ایجنڈے پر متفق ہوئی ہیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. چونکہ یہ ریاست کو اب ایک جبر کی ریاست بنایا جا رہا ہے جہاں پہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں انہیں پامال کیا جا رہا ہے, میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے, اور عوام کو مہنگائی اور ان کی جو معاشی پالیسیاں حکومت کی نااہلی پر اور نالائکی پر مبنی ہیں ان سے تقریباً خودکشی کے کنارے لا کھڑا کیا گیا. اب پاکستان کو اور ہمارے معاشرے کو ایک بڑا ڈیفائننگ کرائسس ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. اگر ہم یہاں پر آزادی رائے کا, لوگوں کے حق کا گلا گھونٹیں گے تو جس معاشرے میں فری ایکسپریشن گھونٹا جاتا ہے وہاں پر پھر شدت پسندی زور اٹھاتی ہے. تو اس وقت ہمارے میڈیا گروپس کے جو بڑے عہدے مالکین ہیں یا سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو حکومت نہایتی بے دردی سے جیلوں میں بند کر رہی ہے. سیاستدانوں کو ان کی آواز خاموش کرنے کے لیے جھوٹے مقدموں میں الجھا کر گرفتار کیا جاتا ہے, بند کیا جاتا ہے. لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں گرفتار ہیں, لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں گرفتار ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ PDM اپنی احتجاجی تحریک کا 16 اکتوبر کو گجرانوالہ سے آغاز کر رہی ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے وکلاء اور پاکستان کے صحافی ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے, چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک پاکستان, ایک کانسٹیٹیوشنل پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں, جس ملک کو آئین کی روشنی میں چلایا جائے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے معاشی حقوق جس میں غریب ہیں, مزدور ہیں, کسان ہیں, ان سب کے معاشی حقوق کا تحفظ ہو. رائٹ سر. سر یہ مجھے بتائیے, آپ کا ایک بیان کل دیا گیا, ایک بیان اور ایک ٹویٹ, یہ دونوں میرے سامنے ہیں. آپ فرما رہے کہ ہم کیسے کرپٹ تھے کہ آٹا 34 روپے اور چینی 52 روپے کلو تھی, اور یہ کیسے حاجی ہیں کہ آٹا 80 روپے اور چینی 115 روپے دستیاب ہے. سر دوسری جانب ایک اور چیز, ایک اور آبزرویشن میری ہے, اٹ مائٹ بی کمپلیٹلی رانگ, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم. حکومت سے الگ ہونے کے بعد, اپوزیشن میں آنے کے بعد, آپ لوگوں کی بزلہ سنجی بھی ماشاءاللہ آسمان کو چھو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ میرے سامنے, لکھتے ہیں کہ 1 کروڑ سرکاری نوکریاں حاصل کرنے والے ملازمین عمران خان کا شکریہ ادا کرنے اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ گئے. میں نے بھی اس خوشی کے موقع پر شرکت کی, آگے اسمائلی فیس. دوسری جانب شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دینا چاہتا ہوں. سر اقتدار سے جدائی میں تو کچھ اور ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں کی بزلہ سنجی ماشاءاللہ اتنی عروج پہ پہنچ گئی, خیریت تو ہے؟ ہاں جی, نہیں دیکھیے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس پہ آپ سٹائر بھی کر سکتے ہیں, اور ایک سٹائر جو بہت مؤثر ہتھیار ہوتا ہے. اور اس وقت نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ ہر طبقہ, چاہے وہ تاجر ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ کسان ہے, چاہے وہ تنخواہ دار ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے, ہر کوئی پریشان ہے. اور ابھی ہم نے PDM نے تو تحریک شروع باقاعدہ نہیں کی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا کوئی 15-20 ہزار کا احتجاجی مظاہرہ جو تھا وہ ایک بہت ہی امپریسو شو تھا کہ جس میں وہ لوگ آئے اور انہوں نے احتجاج کیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو آپ نے میرا بیان پڑھا کہ اس حکومت نے ایک جھوٹ کے اوپر اپنا سارا بیانیہ کھڑا کیا. آج میں نے وزیر اعظم کا ٹویٹ دیکھا کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف مؤثر کارروائی کریں گے. تو میں یہ سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب
یہ بتائیے اور فرمائیے کہ آپ 10 اکتوبر تک کیا محو خواب تھے؟ کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ پچھلے 2.25 سال آپ جب اس حکومت کی بھاگ دوڑ لے کر بیٹھے تھے تو کیا آپ کسی لمبے خواب میں گئے ہوئے تھے کہ مہنگائی مافیا مہنگائی کر لے اور غریب کا خون نچوڑ لے اور اس کے بعد آپ نکلیں گے؟ بہت ہی ادب کے ساتھ سر ایک اختلاف کرنے کی جسارت میں یہاں کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. سر ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے مہنگائی کا ایک طوفان بلاخیز ہے, ٹھیک ہے کہ لوگوں کی عزتیں عصمتیں وغیرہ محفوظ نہیں ہیں, ان کی جان و مال کے لالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن سر کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ٹک ٹاک پہ پابندی لگی ہے. سیٹائر کی آپ نے بات کی, ٹک ٹاک کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب معروف صحافی, ان کا ٹویٹ میرے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں the PTA has blocked TikTok not because of immoral content but because TikTokers are poking fun of the great leader. سر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام ہو ہی نہیں رہا اس مملکت خدا داد میں. دیکھیے نا, اب یہ بھی ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چین نے جو اس وقت صورتحال ہے اس کے جو مخالف لابی ہے, انڈیا اور امریکہ, ان دونوں نے ٹک ٹاک جو چائنیز ایپ ہے اس پر پابندی, چین کے خلاف سینکشنز جو انہوں نے عائد کیے ہیں ان کا ایک اہم حصہ تھا جس کا مقصد چائنا کے اکنامک مفادات کو نقصان پہنچانا تھا. اب پاکستان کیا انڈیا اور امریکہ کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم بھی چائنا مخالف پابندیاں لگا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نجم سیٹھی صاحب سے بالکل اتفاق کروں گا, چونکہ مجھے ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ حلقے کی یہ ٹک ٹاک جو ہے یہ نوجوانوں میں ایپ زیادہ مشہور ہے, تو مجھے وہ بتاتے تھے کہ اس پہ 90% جو پیروڈیز بن رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کی بن رہی ہیں, اور یہ صرف اور صرف اس چیز سے گھبرا کے, چونکہ عوام اور نوجوان اس وقت بہت پریشان ہے اس حکومت سے, اور عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے کہ میں بجلی سستی کروں گا, میں گیس سستی کروں گا, میں مہنگائی کم کروں گا, میں نوکریاں دوں گا, وہ جو انہوں نے یو ٹرنز لیے ہیں, ان کے ہر یو ٹرن کے اوپر ہمارے جو نوجوان مائنڈ ہیں وہ نہایت جینیس کے ساتھ ان کی پیروڈیز اور ان کے وہ مختلف چیزیں لطیفے بنا رہے تھے ٹک ٹاک کے اوپر. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت نے صرف سیاسی کرائیٹیریا کے اوپر, سیاسی سوچ کی وجہ سے اس پہ پابندی لگائی ہے, لیکن اس کے جو سفارتی اثرات ہیں وہ بہت اہم ہیں, چونکہ یہ اقدام صرف انڈیا نے اور امریکہ نے چین کے خلاف اٹھایا تھا اب تک. کیا پاکستان بھی اب یہی دنیا کو سگنل کر رہا ہے کہ ہم چین کے خلاف اقدامات اٹھانا شروع کر رہے ہیں؟ سر سٹیٹمنٹ, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی جانب آپ نے اشارہ دیا, تو ایک عامر متین صاحب معروف صحافی, کالم نگار, تجزیہ کار, ان کا ایک ٹویٹ بھی میرے سامنے موجود ہے. حامد میر صاحب معروف صحافی, کالم نگار, تجزیہ کار کے ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے یہ ٹویٹ داغا ہے. حامد میر صاحب نے نواز شریف صاحب پر تنقید فرمائی ہے. لکھتے ہیں ہم تو اٹھ پڑے ہیں, میڈیا بھی اٹھ کھڑا ہو, 2-4 مہینے کے لیے جیل جانا پڑے تو چلے جاؤ, میڈیا ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا. نواز شریف کا میڈیا کو مفت مشورہ. تو عامر متین صاحب نے جوابی کارروائی کی, لکھا ہے خود جیل سے بھاگ گئے ہیں بیٹوں سمیت, اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جیل چلے جائیں. ضیاء دور میں ہمارے ساتھیوں کو جیل اور کوڑے ملتے رہے, اب بھی ہمیں ان کے لیے جیل جانا ہے کیونکہ یہ رسیدیں نہیں دے سکتے. ہم پاگل ہیں یا یہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں؟ خرابی کہاں ہے؟ سر کوئی جواب ہو جائے. ہاں جی, دیکھیے بات یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کو کوئی جیل کا تانا نہیں دے سکتا. نواز شریف صاحب اپنی بیمار اہلیہ کو, ان کے اوپر کوئی بندش نہیں تھی, جو کہ کینسر کی مریضہ تھیں اور بستر مرگ پہ تھیں, اور یہ جانتے ہوئے کہ اب انہیں واپس شاید نہیں آنے دیا جائے گا اور وہ کبھی اپنی اہلیہ کی شکل دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے, وہ اپنی بیٹی کو لے کر سیدھے جیل لندن سے آئے اور اس میں رہے, اور ان کو جن بدترین حالات میں رکھا گیا وہ بھی سامنے ہے. آج ہمارے صدر شہباز شریف صاحب دوسری دفعہ جیل میں انہیں ڈالا گیا ہے اور وہ بہت پامردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. حمزہ شہباز جو لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے, 16 مہینے ہو گئے ہیں, انہیں بغیر کسی ٹرائل کے یا مقدمے کے جیل میں رکھا ہوا ہے. 21 سال کے بعد ان کی, ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور اس کے 1 مہینے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. اب یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. سعد رفیق اور سلمان رفیق 14-16 مہینے جیل میں رہ کر آئے ہیں.
شاہد خاقان عباسی 10 مہینے کے قریب جیل میں رہ کر آئے ہیں، مفتاح اسماعیل جیل گزار آئے ہیں، رانا ثناء اللہ جیل گزار آئے ہیں، میں بھی جیل یاترا کر آیا ہوں۔ اور کل میں سن رہا تھا کہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم گرفتار کریں گے اور اچھی جیل نہیں دیں گے، بڑی سخت جگہ رکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے جیل کی جو سب سے سخت چکی ہوتی ہے وہ سزائے موت کے قیدیوں کی چکی ہوتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی اس کی سیر کر آئی ہیں، میں بھی اسی کی سیر کر کے آیا ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ہم سب جو جیل کی بدترین چکیاں تھیں اور سیل تھے ان کے اندر ہی رہ کر آئے ہیں۔ ہم کسی جیل کے وی آئی پی انکلوژر میں نہیں تھے۔ یہ تو شاید عمران خان صاحب کو میچ وی آئی پی انکلوژر میں بیٹھ کے دیکھنے کی عادت ہوگی، ہم تو عوامی سے بھی نیچے جو کلاس تھی جیل کی، جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ سزائے موت کے قیدی کی چکی سب سے بدترین جگہ ہوتی ہے، وہاں پر رہ کے آئے، تو ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی جیلوں کا تانا دے سکتا ہے۔